سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس ذات پاک نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنا دیا، لکم الارض، تمہارے واسطے زمین کو، فراشا والسماء بناء، یعنی زمین کو فرش بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل، اور اتارا، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بارش کے ذریعے، فاخرج، اور پھر نکالا، بہی، ساتھ اس کے، من الثمرات، تمہارے لیے میوہ، تمہارے لیے پھل، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، کسی کو شریک، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کی اس سے پہلے 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 5 آیات میں مومنین کا ذکر کیا، متقین پرہیزگار مسلمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر کیا، پھر 13 آیات میں سارے منافقین کا ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب اس جگہ پر دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو عبادت کرو، یعنی مسلمانوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، متقین پرہیزگار لوگوں کو بھی، کافروں کو بھی اور منافقین کو بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن پاک میں جب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے تو خاص مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، لیکن جب آتا ہے یا ایھا الناس تو اس میں کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں کو، سب کو خطاب ہوتا ہے۔ اگر اس آیت کو پہلے لیا جائے مسلمانوں کے لیے، متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے، تو اس کا پھر معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، یعنی مسلمان متقین پرہیزگار لوگوں، مرتے دم تک اور زیادہ اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، اللہ کی اطاعت میں لگو، اور جو گناہ گار مسلمان ہو تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ گناہ گاری سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور پھر اگر اس آیت کو لیا جائے کافروں کے لیے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی کفر اور شرک کو چھوڑ دو، خالی سے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے۔
اسی طرح ہی منافقین کے لیے یہ آیت ہوگی، یا ایھا الناس عبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی منافقت کو چھوڑ دو، اپنے عقیدے کو درست کرو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین مانو، اور کسی قسم کے غلط عقیدوں سے، یعنی جتنے بھی منافقت کے عقیدے ہیں ان سب سے بچو۔ جہاں پر یہ دعوت دی گئی اس آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو پہلی بات ذکر کر کے یہ فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو آبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اپنے پالن ہار کی، یعنی اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب انسان غور کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، کیف تکفرون، دوسری جگہ آتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، تم کیسے ناشکری کرو گے اللہ کی، کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ کی، ثم یمیتکم، پھر تم تھے جب کہ تم مردہ، ثم یحییکم، پھر اس نے تم کو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی جب کہ تم تھے مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یعنی انسان غور کرے نا، یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ تمہارا رب ہے، خالی تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا۔ دیکھیں، عالم ارواح کے اندر اس کی روح تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ ترتیب بنتی ہے 40 دن کے وقفے کے ساتھ، جب وہ خون بنتا ہے، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس میں روح ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، پھر آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، یہ سارے نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اسی جگہ رزق کا انتظام بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی رزق کا انتظام اللہ کرتے ہیں۔ 40 دن کے وقفے کے ساتھ پھر ایک فرشتہ مقرر ہے اس کام کے لیے کہ وہ روح ڈالنے کے لیے، یعنی وہ اس میں روح ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ تو یہ سب کام بنانے والا اللہ ہے۔ تو پہلی یہ آیت ہے کہ پہلے یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اپنی ذات میں غور کر کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے۔ تجھے کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ تجھے بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اسی رب کی عبادت کر اور اس رب کے آگے عاجزی کر، لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار ہو جائے، تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ ایسے ہی رمضان کی فرضیت کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ کے اطاعت گزار بنو، اللہ کی بات ماننے والے بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گنتی کے چند دن ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے، جو اللہ کی عبادت میں لگے، جو روزے رکھ کر روزہ رکھے اور پھر روزہ رکھ کے اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرے، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے روزے کو پورا کرے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پھر جہنم میں جانے سے بچ جاؤ۔ مزید فرمایا کہ اس اللہ نے تمہارے لیے ایک تو تمہیں پیدا کیا اور زمین آسمان فرش بنا دیے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، یعنی زمین کو جس طرح تراشتے ہو، اس میں اپنے گھر بناتے ہو اور پھر اس میں کھیتیاں اگاتے ہو، اور پھر اللہ کا انتظار کرتے ہو حکم کا کہ آسمان سے بارش ہو، پھر اس میں بیچ میں یہ سب کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دن رات کا آنا جانا، یہ دن رات کا ہونے سے پھلوں میں ذائقہ آتا ہے، دھوپ کی روشنی سے، شام کی چھاؤں سے، یہ سب کام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، آسمان سے بارش نازل کی، آسمان سے پانی اتارا، وانزل من السماء ماء، پھر اس پانی کے ذریعے سے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا تمہارے لیے زمین میں سے پھل، رزق۔ تو یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اس محسن کو پہچانو، اس محسن کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جھکو۔ تو آخری بات فرمائی فلا تجعلوا
लिल्लाहि अंदादा, बस तुम ना बनाओ अल्लाह के साथ किसी को शरीक, किसी को हाजत रवा, किसी को मुश्किल कुशा, वन तुम तालमून, जबकि तुम इल्म रखते हो। ये बात इसलिए कही, ये जो मुशरिकीन मक्का थे जिनको इस्लाम की दावत दी जा रही थी, कफ़ार को, वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो कहते थे ये बुत जो से हैं हमारे सिफारशी हैं, इनके बगैर अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। तो इनको मना किया जा रहा है कि ऐसा शिरक मत करो। और फिर इसी तरह यहूद नसारा भी शिरक करते थे, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, इनको भी कहा जा रहा है कि शिरक से बचो, खालिस एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही तुम्हारा मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही तुम्हारा हाजत रवा है, उसके सिवा कोई नहीं है। और ये बात इसलिए कहेगी कि वअंतुम तालमून, कुरान पाक में दूसरी जगह पर आता है कि आप इनसे पूछिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे पूछिए ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया, आसमान से तुम्हें रिस्क कौन देता है, तो ये फ़ौरन कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर इनसे पूछिए कि फिर अल्लाह को छोड़कर तुम किधर जाते हो, यानी मुराद ये कि फिर उस अल्लाह की इबादत के सिवा औरों की तरफ क्यों झुकते हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पढ़ने की, समझने की और कुफ्र और शिरक से बचने की और अपने अकीदे को दुरुस्त रखने की अल्लाह हम सब मुसलमानों को तौफीक अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह व नस्अलुका जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार, समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस।